اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ حضرت ام کلثوم بنت علی صلوات اللہ علیہا پاک بی بی مخدومہ کونین پر جلد ہی ایک جوابی ویڈیو کی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم کافی جوابات ریکارڈ کروا چکے ہیں اس موضوع پہ، اور ہمارے علماء نے باقاعدہ اس کے رد پہ پوری تحقیقی کتب لکھی ہیں. اور نواسب کو پہلے بھی اس پر کئی جوابات جا چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ نسلاً ڈھیٹ ہیں، انہیں سوائے ہر دھرمی دکھانے کے اور ریپیٹڈ دلائل، کوئی نئی دلیل نہیں، وہی ریپیٹیشن، جن دلائل کا ہم پہلے کئی دفعہ رد کر چکے ہیں وہی سارے لا کے ہمارے سر پہ چپکاتے ہیں. الحمدللہ یہ ان کی علمی اوقات ہے. مفتی راشد صاحب اپنی ہر دھرمی اور ناسبیت سے باز نہیں آ رہے اور بار بار اہل بیت کی مخالفت میں بکواسات کیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے اس موضوع پر کچھ ادھر ادھر کی باتیں مارنے کی کوشش کی ہیں، دلائل تو نہیں کہہ سکتے، خیر کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا. تو دیکھتے ہیں کہ جی ان کے دلائل میں کتنی طاقت ہے اور یہ کس طرح ہمارے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہماری کتابوں سے. اور موسٹ امپورٹنٹ میں ایک بات بتاؤں عزیزان، انہوں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں نے 10 حوالے دیے ہیں، جبکہ کچھ حوالے انہوں نے بار بار ریپیٹ کیے ہیں، وہ ٹوٹل 6 بنتے ہیں. اس لیے میں 6 حوالے سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں اور ان کا جواب دے رہا ہوں. جس بندے کو یہی نہیں پتا میں نے دلیل کون کون سی کتاب کی دی ہے، وہ ماشاءاللہ شیعوں کو چیلنج کر رہا ہوں. بہت اچھا، چلیں جی ان کے بیان کی طرف چلتے ہیں اور سارے ان کے دلائل کو کمپائل کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو دیکھیں کیا کیا جی حضرت نے. وہ عدت گزار سکتی ہے، کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ فرماتے ان علی کے لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ. جب حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی تو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے گئے تھے. یعنی ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی نے اپنی عدت اپنے والد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کے گزاری تھی. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا بیان. الفروع من الکافی. الاستبصار، یہ کتاب الاستبصار، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 477 پر یہی واقعہ موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 4339 اور 4300. مناقب آل ابی طالب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 848 پر ابن شہر اشوب مولا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں نو خالف علی ام کلثوم بعد عمر الاعمال. شیخ عباس امی انہوں نے اپنی کتاب منتهى الاعمال ذکر تاریخ چہاردہ معصوم علیہ السلام اس کے کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 پہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کا تذکرہ کرتے لکھا ہے اما ام کلثوم حکایت تزویج او با عمر در کتب جالس المومنین کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 204 اور 451 پر لکھتے ہیں. صفحہ نمبر 204 پہ پہلے لکھا ہے کہ اگر نبی دختر با عثمان داد ولی دختر با عمر. حوالہ تہذیب الحکام کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 1339 اور حدیث کا نمبر ہے 12672. تو جیسا کہ عزیزان میں نے کہا تھا، یہ حضرت اپنی طرف سے سو کال دلائل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. چلتے ہیں جی ان کی طرف. پہلی بات تو یہ جناب، اگر سند ایک ہی ہو اور اسے بے بہا کتابوں میں روایت کر دیا جائے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کثرت روایت کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ آپ کے ہاں اصول بھی موجود ہے، آپ بھی جانتے ہیں یہ بات. القافی میں اور الاستبصار میں جناب قلینی اور شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شیخین نے جو ان کتابوں میں روایات نقل کی ہیں وہ ایک ہی سند سے کی ہیں. کتابیں مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سند بھی مختلف ہے، دونوں میں ایک ہی سند ہے. متن میں حدیث کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عزیزان. اب آپ جیسا خود دیکھ سکتے ہیں، اس میں محمد بن زیاد ایک راوی ہے، اس کا پورا نام محمد بن زیاد العطار ہے. اور اس راوی کے بارے میں عزیزان اب میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کتاب علامہ عبداللہ مامکانی کی تنقیح المقال فی علم الرجال. یہ اصفہان سے چھپی ہے، دار المصطفیٰ سے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس میں 118. رقم نمبر عزیزان تنقیح المقال میں 10721 اور اس میں
محمد بن زیاد الاتار کے بارے میں جو سٹیٹس لکھا ہے حاجی عبداللہ مامکانی نے، صاف آپ دیکھ سکتے ہیں مجہول الحال راوی ہے، حال مجہول راوی. یہ ماشاءاللہ جی دلیل پیش کی ہے انہوں نے پہلی. ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، ضعیف مجہول کذاب راوی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بڑی اپنی طرف سے شیعوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. حضرت ماشاءاللہ صدقے جائیے. اگلی دلیل انہوں نے عزیزان آپ کے سامنے جو پیش کی تھی بعد از القافی اور استفسار، مناقب ابن شہر عاشوب اور مناقب علی ابی طالب علامہ ابن شہر عاشوب کی، وہ آپ نے دیکھی. اس میں عزیزان اب میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، انہوں نے عبارت میں ہر دفعہ کی طرح جیسے خیانت کرتے ہیں، انہوں نے اس دفعہ بھی خیانت کی. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ لوگ خیانت کرنے سے باز نہیں آتے، لیکن کیا کریں. اب عبارت کا اوپر والا حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں پہ صاف لکھا ہے کہ پہلے تو انہوں نے تخریج کی ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا، اور نیچے لکھتے ہیں ذکر النصابہ العمری، عمری نصابہ سے شیخ مفید نے لے کے لکھا، وہاں سے سرکار ابن شہر عاشوب نے اسے المناقب میں لکھا عمری نصابہ نے. نصابہ ان علماء کو کہتے ہیں جس طرح حدیث بیان کرنے والے کو محدث، تفسیر والے کو مفسر، تاریخ والے کو مورخ، اسی طرح نصابہ انہیں کہتے ہیں جو نسب نگاری پہ کام کرتے ہیں، جو شجرہ لکھتے ہیں. عمری غیر شیعہ علماء، عمری یعنی کہ خلفاء ثلاثہ اینڈ کمپنی والے، یہ انہوں نے ان سے روایت نقل کر کے لکھی ہے. انہوں نے جسٹ بینگ ایز این انفو، اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے. نصابہ عمری، نہ کوئی حدیث معصوم ہے صحیح سند کے ساتھ، نہ ہی کوئی اس کی اول تو سند ہی نہیں ہے. نصابہ عمری آپ کے گھر کی کتاب سے، آپ کے گھر کے نسب نگاروں سے انہوں نے لے کے لکھا ہے. تو پیچھے کیا رہ گیا عزیزان؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ خیانتیں کرتے رہتے ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جناب آپ نے کئی دفعہ کتابوں کے نام غلط لیتے ہیں، عبارتیں غلط پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور موسٹ امپورٹنٹلی روایت نقل کرنے میں آپ خیانت کرتے ہیں. آدھی روایت پڑھتے ہیں، آدھی پڑھتے ہی نہیں ہیں. عزیزان میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں اس بواسیر کا کوئی علاج نہیں ہے. خیر کیا کرے بندہ، کافی ہو استفسار کی ویسے روایت بنا کے پہلے. اگلی روایت جی جناب نے منتل امال. میں کروڑ دفعہ کہہ چکا ہوں بھائی جان کتاب کا نام سیکھ لو. میری ویڈیو دیکھ کے بھی کتاب کا نام نہیں صحیح لے سکے ماشاءاللہ سے، اور جواب دینے کی تو ضرورت نہیں ہے. منتہی الامال کو منتل امال، منتل امال، منتل امال. کتاب ہاتھ میں دیکھ کے اس کا نام پڑھنا نہیں آ رہا. اللہ اکبر. خیر اس عبارت کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں پہلے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے. تو جیسا کہ عزیزان آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس روایت کا بالکل جو سٹارٹ ہے انڈر لائنڈ ہے. میں انہی کے اسکرین شاٹ سے دکھاتا ہوں جناب، کل کو یہ نہ کہ میں غلط چیزیں دکھا رہا ہوں. اس روایت میں سٹارٹ میں ہی عبارت میں لکھا ہوا ہے ابو الفرج گفت. ابو الفرج اصفہانی ملعون کا یہ سارا کھڑا ہوا قصہ ہے. اور اب یہ خبیث کون ہے؟ پہلے تو میں نے کہوں گا کہ شیعہ کتابوں سے اس کی توثیق پیش کرو کہ یہ سکہ شیعہ راوی ہے، ٹھیک ہے جی، جو کبھی ہو نہیں سکتا. دوسری بات موسٹ امپورٹنٹلی عزیزان، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب جناب آغا سید محمد صادق روحانی، بہت بڑے مجتہد اعظم ایران کے، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے احکام عاشوراء المعروف قربان الشہادہ. اور اس کتاب میں صفحہ نمبر 65 پہ انہوں نے اس خبیث ابو الفرج اصفہانی کی سخت تنقید بھی کی ہے اور اس پہ جرح بھی کی ہے. جیسا کہ متن دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین پہ. لکھتے ہیں اس طرح کے خباثت آمیز واقعات سب سے پہلے ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں لکھے تھے، اور یہ شخص اموی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور بدترین دشمن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. بدترین دشمن آل محمد تھا. اب اس کے بعد عزیزان میرے خیال میں کچھ رہ نہیں جاتا. خیر یہ ساری تو عزیزان چھوٹی باتیں ہیں. انہوں نے جو زندگی میں کوئی جہالت نہ کی ہوگی وہ انہوں نے اب کی ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس بواسیر کا کوئی علاج نہیں تھا سوائے ایک کہ منہ توڑ دیا جائے. تو مولوی بواسیر نے مجالس المومنین شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے جو عبارت پیش کی ہے، اصلاً آغا شوستری کا وہ عقیدہ ہی نہیں تھا.
نہ ہی آقا شوستری نے وہ ایز اے روایت نقل کی تھی، وہ آقا شوستری نے محض ایک جواب کے طور پہ اسے سامنے رکھا تھا. یہ حوالہ ماشاءاللہ آپ عبارت دیکھ لیں، وہاں پہ سٹارٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر نبی دختر خضرا، اگر، اب جو تھوڑا سا بھی فارسی ادب پڑھا ہوا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر احتمالی لفظ ہے، اس سے کوئی دلیل واضح نہیں ہوتی. انہوں نے صرف ایک احتمال دے کے ایک سوال قائم کیا تھا مخالفین پہ کہ اگر نبی دختر خضرا، کہ اگر نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی اور ولی دختر خضرا با عمر فرستاد، تو ولی نے اپنی بیٹی عمر کو دی ہے. اگر تو جناب والا اس بات کو آگے جا کے قاضی نور اللہ شوستری نے رد بھی کیا ہے، اور رد نہ بھی کیا ہوتا تو اگر، یہ اگر مگر کبھی کوئی واضح دلالت موجود ہے اس لفظ کی آپ کے ہاں؟ یہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ، اور کہنے کو جی ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے. خیر، اب آخری روایت کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے دلیل سو کالڈ پیش کی ہے. ماشاءاللہ گو کہ سارے دلائل کا ہم پہلے ہی جواب دے چکے ہیں، اور باقاعدہ ایک ایک پوائنٹ پہ اگر تفصیلاً میں بحث کروں عقد ام کلثوم کے، تو انہیں تو ویسے ہی ماشاءاللہ بریلویوں نے اٹھ کے چھتر مارنے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں کئی علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ نہیں ہوا تھا نکاح. وہ میں بتاؤں گا وہ ام کلثوم کون ہے، تمہارے گھر کی کتاب سے بتاؤں گا. فی الحال مجھے شیعہ کتابوں کی روایت رد کرنا مقصود ہے یہاں پہ. اب آخری جو حوالہ تہذیب الاحکام سے پیش کیا ہے شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے، ہوئے 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 بڑی پھاڑ ماری ہے. اس روایت پہ چلتے ہیں عزیزان، اور یہ دیکھ لیتے ہیں اس روایت کا حال کیا ہے. اس روایت میں عزیزان، اب میں آپ کے سامنے متن رکھ رہا ہوں اس روایت کا. القدا، جس راوی کا نام میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ القدا کون ہے؟ اس کے بارے میں عزیزان میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اب پیش کرنا چاہوں گا خلاصہ معجم رجال الحدیث. اصلی معجم رجال الحدیث جو 23 جلدوں میں میری لائبریری میں موجود ہے وہ علیحدہ، اس کا ایک خلاصہ لکھا گیا تھا، المعین علی معجم رجال الحدیث. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب. اس کے رائٹر ہیں سید محمد جواد حسینی البغدادی. انہوں نے یہ معجم رجال الحدیث کا ایک خلاصہ لکھا ہے، اور اس کتاب میں صفحہ نمبر 819 پہ القدا کا جب ذکر آیا رقم نمبر 15454 میں، تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 12939 نمبر رقم میں اس کا پہلے ہی ذکر جناب علامہ بغدادی کر چکے ہیں. اور اسی کتاب المعین علی معجم رجال الحدیث کے عزیزان صفحہ نمبر 654 پہ جب ہم چلتے ہیں 654 پہ، یا رقم نمبر 12949 جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا، اس القدا کا اصلی نام ہے میسر بن حفظ، اور یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی آخری دلیل جو آپ نے دی تھی سو کالڈ، اس میں بھی مجہور راوی موجود ہے، میسر بن حفظ مجہور راوی ہے. الحمدللہ یہ تھے جی سارے دلائل. اوئے ہوئے ہوئے، ہر دفعہ یہ بواسیر یوں ہی آگے ہمارا ٹائم ضائع کرتا ہے لٹرلی. ضعیف السند مجہور راویوں کی روایات لا کے اٹھا لیتے ہیں. بھلے بہت دلیل قائم کی اپنی طرف سے. I just don't know what the hell is wrong with this damn idiot. اور منتقی علماء کا خدا کا نام ہے، نام پڑھنا سیکھ لو یار. خیر، دلائل کا رد تو ہو گیا عزیزان. اب مجھے آپ کو اہل سنت کا نظریہ اس من گھڑت واقعہ کے لحاظ سے دکھانا ہے، اور اینڈ میں جب میں اس اصلی ام کلثوم کا بتاؤں گا کہ وہ کون تھی جس سے حضرت عمر کا نکاح ہوگا، مولوی تو چھکے چھوٹ جان گے الحمدللہ. خیر، مجھے اب پہلے ان کی کتابوں سے اس روایت کی حیثیت آپ کو بتانی ہے. عزیزان، اب میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا ان حضرات کی کتب میں یہ روایت بی بی ام کلثوم بنت علی صلوات اللہ علیہ کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ، کیا یہ روایت واقعا ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں؟ ان کے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو پہلے ہی ہم واضح کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ ان کا نکاح عون ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا. خیر، اب ان کی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں اس واقعے کی کیا حیثیت ہے اور ان کے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں.
سب سے پہلی کتاب میں آپ کے سامنے عزیزان پیش کرنا چاہوں گا، یہ ادارہ اسلامیات لاہور سے چھپی میرے ہاتھ میں موجود ہے، ان کے امام احمد بن حنبل شیبانی صاحب کی فضائل الصحابہ، یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، فضائل صحابہ میں احمد بن حنبل نے صفحہ نمبر 376 پہ جب اس روایت کا ذکر کیا، اس کی سند کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے اوپر تحقیق و تخریج کا کام کیا جی شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے، اور اس کے حاشیے میں اس کی سند کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جی؟ لکھتے ہیں جی اسنادہ ضعیف جدا. یہ جو ایک ڈرامہ کرتے ہیں کہ ضعیف روایت جی مناقب میں قابل قبول ہے، یہ ضعیف بھی نہیں ہے، ضعیف جدا، انتہائی پرلے درجے کی ضعیف روایت ہے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. خیر، یہ ایک بات. اگلی بات، پہلی ابھی تو میں نے صرف ضعیف جداً درجے کا آپ کے سامنے رکھا ہے ان کی کتاب سے. اب میں باقاعدہ اس روایت کو جعلی روایت ثابت کرنے لگا ہوں انہی کی کتاب سے. یہ عزیزان میرے ہاتھ میں مکتبۃ العلم لاہور سے چھپی کتاب موجود ہے، کتاب الاربعین فی فضائل اہل بیت الطاہرین، عبداللہ بن صالح بن محمد العبید صاحب کی کتاب الاربعین. اس میں تمہارے ڈیڈی جان صفحہ نمبر 277 پہ کیا رقم دراز نکاح ام کلثوم کی روایت پر اشکال پورا باب باندھا ہے اس نے. کہتے ہیں جی سیدنا عمر کے ساتھ سیدہ ام کلثوم بنت علی صلوات اللہ علیہ کے نکاح کیے، اور دوسری تمام روایت نہ صرف یہ کہ انتہائی غیر معتبر ہیں، بلکہ اگر ان تمام روایات پر موجود متضاد جملوں کا بغور جائزہ لیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا سیدنا عمر کے دشمنوں نے یہ روایت گھڑی ہے، من گھڑت، موضوع، بونگی. ٹھیک ہے جی. اب تیسری دلیل تو عزیزان میں وہ پیش کرنے لگا ہوں، جو پیش کرنے سے پہلے میں عزیزان ایک بات ان سے کہنا چاہوں گا کہ بیٹے، اگر اول تو میں نے ساری شیعہ کتب کے لحاظ سے جرا کر کے دکھا دی، اور روایات محض جھوٹی روایات، ان کو کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان میں، لیکن اگر وہ صحیح السند روایات ہوتی بھی تب بھی تم ان سے استدلال نہیں کر سکتے تھے. وہ کیوں؟ ابھی بتاتا ہوں بیٹے. یہ اسلامک بک کارنر سے چھپی میرے ہاتھ میں موجودہ کتاب آپ کے استاد العلماء فقیہ اعظم مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی صاحب کی حسب و نسب. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ سید زادی غیر سید پہ حرام ہے، پوری کتاب لکھی ہے، اور تمہارے باقی گزشتہ ائمہ نے بھی لکھی ہے، وہ اگر جب یہ موضوع ہوگا تو میں دکھا دوں گا. ٹھیک ہے. حسب و نسب میں آپ کے مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی صاحب نے صفحہ 183 پہ سوال و جواب کے لحاظ سے جواب دیتے ہوئے کیا لکھا ہے جی؟ یہ عبارت پہ ذرا غور کریں سر. حضرت ام کلثوم صلوات اللہ علیہ کے نکاح کا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک داستان ہے جو کہ شیعہ راویوں نے وضع کیا ہے، اور یہ موضوع روایت ہے، جیسے کہ کتب اہل سنت میں، اسی طرح کتب شیعہ میں بھی علماء شیعہ سے محمد یعقوب قلینی رحمۃ اللہ علیہ نے فروع کافی میں، ابو جعفر طوسی رحمہ اللہ نے کتاب استبصار اور تہذیب الاحکام میں اسے نقل کیا. ٹھیک ہے جی. یہ روایت اب میں کہتا ہوں حد ہی ختم ہو گئی یار. اس نے کہا شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ روایت جو موجود ہے، دونوں ہی کتابوں میں جعلی روایت ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر وہ روایات صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی ہوتی ہیں، جو کہ نہیں ہے، میں نے راویوں میں جرا کر کے دکھائی ہے، اب اگر وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو بھی جاتی ہیں تو مولوی بوازیر تمہارے اصول کے مطابق تم نہیں استدلال کر سکتے ہو ان روایات سے، تم دلیل ہی نہیں پکڑ سکتے. تمہارے اپنے گھر کا بندہ کہہ رہا ہے شیعہ کتابوں والی روایات بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے میاں، ٹھنڈ پڑی؟ ہاں، اول تو روایات پہ جرا کر کے میں دکھا چکا کتب رجال سے. اگر صحیح سند کے ساتھ ہوتی بھی تب بھی بیٹے کوئی استدلال کرنے کو تمہارے پاس بہانہ نہیں تھا. تمہارے اپنے اصول پہ ہی وہ نہیں ہوتی. تمہارے اپنے گھر کا بندہ کہہ رہا ہے وہ روایت شیعہ کتابوں میں بھی غلط ہے، سنی کتابوں میں بھی غلط ہے. بیوی ام کلثوم کا کوئی نکاح نہیں ہوا حضرت عمر سے. ٹھیک ہے جی. اب کہیں گے پھر وہ ام کلثوم کون ہے جی جس کا حضرت عمر سے نکاح ہوا ہے؟ اچھا آنا بیٹا میں بتاتا ہوں. اس کو تو جانتا ہی ہوگا، حافظ جلال الدین سویٹی، حافظ جلال الدین سیوطی. بریلوی تو ویسے ہی اس کے پیچھے پاگل ہے بھائی. یہ نفیس اکیڈمی سے ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے چھپی ہوئی، تاریخ الخلفاء، آپ کے امام سیوطی صاحب کی. ٹھیک ہے جی. اس کے پیج نمبر 89 پہ چلے جہاں حضرت ابو بکر کی وصیتیں انہوں نے لکھی ہیں.
اس کے نیچے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد ام کلثوم بنت حبیبہ بنت خارجہ پیدا ہوئی. او ہیں ام کلثوم؟ اوہو یہ کیا ہوا مولوی صاحب؟ ہائلہ یہ آپ کی امام سیوطی امام سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں کیا لکھا؟ ام کلثوم بنت ابی بکر. پکڑا گیا جھوٹ، گھر کی کتاب سے پکڑا گیا بیٹا. تھی وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی، بنا کے مولا علی کی بیٹی، بڑے اپنے آپ میں پھڑیاں مار رہے تھے. ٹھیک ہے جی، شاباش. اور اگلی دفعہ صحیح و سند روایات سے استدلال کرنا اور میرے حوالوں کا جواب دیا کرو. یہ میں ترلے مار رہا ہوں. یہ تمہارے جیسا ایک اور ٹبر ہمارے یہاں بھی ہے، مجتہدین کے ٹٹو، وہ بھی کبھی میری باتوں کا جواب نہیں دیتے. دلائل چپ کر کے وہ ایران کا چندہ سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تم لوگ بریلی شریف کا چندہ سمجھ کے کھا جاتے ہو. دلائل کو تو جواب دیا کرو یار. ٹھیک، شاباش. لقب صدیق اکبر خیبر گیر بھی تو ہے، غوث بھی تو، فاروق بھی تو، پیران پیر بھی تو ہے. ولیوں نے پکارا ڈوبو تو کنارا، ایک روز کہے گی دنیا ہے سب کا سہارا. حیدر